اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمہ یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بنت نبی مکرم اسلام صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی المناک شہادت کا دن ہے، انتہائی غم کا دن ہے۔ البتہ ہم لوگوں کی طرف سے کچھ کوتاہیاں بھی رہیں، بے توجہی بھی رہی، جس کی وجہ سے آج اب آہستہ آہستہ ہمارے مراجع اور علماء کی ہدایات اور تاکیدات کی روشنی میں کچھ احساس ہوا ہے اور کچھ توجہ ہوئی ہے، ورنہ جو سلسلہ چل رہا تھا اس کی بنیاد پر ہم لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ کتنے غم کی تاریخ آج ہے۔ یقین رکھیے کہ جو غم کی تاریخ عاشور کا دن ہے اس سے کم آج کا دن نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی مصیبت اور غم کی تاریخ ہے۔ جیسے ہم عاشور کے دن غم زدہ ہوتے ہیں، ویسے ہی آج ہمارے لیے غم کا دن ہے۔ اور کسی حد تک ایک فرق بھی ہے کہ عاشور میں نبی کے نواسے نے اپنی شہادت کا نذرانہ دے کر اسلام کو بچایا تھا، اور نبی کی بیٹی نے آج کے دن اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ولایت کو بچایا ہے۔ اور الحمدللہ ہم چونکہ ولایت سے وابستہ ہیں، لہذا یہ غم ہمارے لیے سب سے بڑا غم ہے۔ ابتداً یہ بھی تمام عالم بشریت کے لیے آج کا دن غم ہے، اور بالخصوص تمام مسلمانوں کے لیے بھی آج کا غم ہے، اور آج کی مصیبت کا دن ہے۔ جو بھی پیغمبر کا ماننے والا ہے، جو بھی قرآن کا ماننے والا ہے، جو بھی اسلام کا پیروکار ہے، اس کے اوپر لازم اور واجب ہے کہ نبی کی بیٹی کا غم منائے، اس لیے کہ ہر مسلمان کے اوپر اجر رسالت واجب ہے، اور اگر ہر مسلمان کے اوپر اجر رسالت واجب ہے تو اجر رسالت کا پہلا مرحلہ ہے کہ نبی کی بیٹی کی شہادت کا غم منایا جائے۔ یہ تمام امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ آج کی تاریخ میں نبی کی بیٹی کا غم منائے۔ اور الحمدللہ ہم نے چونکہ صدیقہ طاہرہ ہی کے ذریعے سے حق کو پہچانا ہے، لہذا ہمارا حق، ہمارے اوپر حضرت زہرا کا حق زیادہ ہے۔ اس بی بی دو عالم کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ آج اگر ہم ولایت امیر المومنین سے وابستہ ہیں تو جس نے وفات پیغمبر کے بعد ہمیں ولایت علی سے آشنا کیا ہے وہ نبی کی بیٹی ہے، وہ صدیقہ طاہرہ ہے۔ آج ہمارے پاس اگر حق ہے، آج ہمارے پاس اگر ولایت ہے، آج اگر ہمارے پاس توحید ہے تو یہ احسان ہے بنت نبی کا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم نے پیغمبر کے بعد بھی مولائے متقیان کو مانا ہے۔ امیر مومنین بہت سی باتیں اس سے قبل تھیں، اور ظاہر سی بات ہے کوئی نئی چیز پیش نہیں کرنا ہے۔ ہم سے پہلے بھی علماء مسلسل آپ کے سامنے ہم سے علمی تر باتیں، اور بہرحال چونکہ مستند علماء ہیں، معتبر علماء ہیں، سب بزرگ ہیں، اور میں ایک معمولی طالب علم ہوں، یہ گویا ایک سلسلہ گفتگو جاری تھا، اسی کو آگے بڑھانا ہے، کوئی نئی بات پیش نہیں کرنا ہے۔ لہذا کوشش ہوگی کہ وقت کے اندر بات مکمل ہو جائے۔ باتیں بہت ہیں اور بہت سی باتیں آپ نے سنی بھی ہیں۔ اولاً یہ ایک حساس پہلو ہے، ایک حساس معاملہ ہے، اور ابتدائی میں اپنے جوانوں کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ ہم حضرت زہرا کے ماننے والے ہیں۔ یقین ہے کہ ان کی رضا اللہ کی رضا ہے، ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، اس لیے کہ ختم مرتبت کی حدیث یوں ہی نہیں ہے، پیغمبر اکرم نے یوں ہی نہیں بیان فرمایا ہے کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ جو حدیث میں نے پیش کی ہے
معتبر حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، مستدرک حاکم میں موجود ہے، اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ صدیقہ طاہرہ کے حوالے سے جو روایات اور حدیثیں ہمارے ہاں ملتی ہیں وہ تقریباً حضرت فاطمہ کے بارے میں معتبر روایات ہیں، یعنی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ان روایات میں تقریباً تمام معتبر علماء نے حضرت صدیقہ طاہرہ کے حوالے سے روایات کو نقل کیا ہے اور انہیں صحیح جانا ہے۔ بہت کم ایسے موضوعات ہیں کہ جن پر روایات آپ کو متفق علیہ اور معتبر مل جائیں، لیکن حضرت فاطمہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے سلسلے میں جو روایات زیادہ تر معتبر ہیں اور زیادہ تر تمام علماء کے نزدیک قابل قبول ہیں۔ یہ واقعاً قابل غور ہے۔ بہت سی روایات ہیں۔ ایک روایت جو ابھی عرض کی ہے، ان اللہ یغضب لغضبک، اے فاطمہ اللہ تمہارے ہی غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، وَيَرْضَى لِرْضَاكَ تمہارے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ ختمی مرتبت کی حدیث ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جناب سیدہ کی رضا الگ ہو اور اللہ کی رضا الگ ہو، نہیں۔ اگر پیغمبر فرما رہے ہیں تو پہلی چیز ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ پیغمبر اپنے نفس کے تابع نہیں ہیں، پیغمبر اپنی خوشی کو نہیں دیکھتے ہیں، پیغمبر اپنی رشتہ داری کو نہیں دیکھتے ہیں، پیغمبر اپنے تعلقات کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ابھی آپ نے سنا کہ پیغمبر حکم خدا کے تابع ہیں، پیغمبر مشیت خدا کے تابع ہیں، پیغمبر وحی الہی کے تابع ہیں۔ اگر پیغمبر وحی الہی کے تابع ہیں تو جتنی حدیثیں ختمی مرتبت نے فرمائی ہیں وہاں تعلقات کو نہیں دیکھا ہے، رشتہ داریوں کو نہیں دیکھا ہے، اپنا پرایا نہیں دیکھا ہے، بلکہ وہی فرمایا ہے جو حق تھا، وہی فرمایا ہے جو رضائے پروردگار تھی۔ اور اگر وہی فرمایا ہے جو رضا تھی تو ختمی مرتبت کی ایک نہیں، آپ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں، صحیح مسلم میں ہے، صحیح ترمذی میں ہے، تقریباً تمام صحاح ستہ میں حضرت زہرا کے حوالے سے اس مفہوم کی حدیث الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مل جائے گی کہ جس سے فاطمہ راضی ہیں اسی سے اللہ راضی ہے، جس سے فاطمہ خوش ہیں اسی سے اللہ خوش ہے، اور جو فاطمہ زہرا کو ناراض کرے اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ صحیح بخاری میں اس طریقے کے روایات موجود ہیں، معتبر روایات ہیں، اور چونکہ آج صحیح بخاری کا نام میں نے اس لیے ہر کتاب میں ہے، آج عالم اسلام یہ کہتا ہے کہ کتاب باری کے بعد اگر کوئی صحیح ہے تو پھر صحیح بخاری ہے، وہ بعدس کتاب باری سب سے صحیح بخاری، یہ طنز نہیں ہے بلکہ ایک معتبر روایت ہے۔ تو حوالہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، ہمارے ہاں تو اتنی لکھی ہیں کہ آج ناقابل بیان نہیں ہوتی ہیں، اور یہ حوالے اس لیے دیتے ہیں کہ کم از کم جو آپ کے یہاں لکھا ہو اتنا تو مان لیجئے، یعنی جو آپ کے یہاں لکھا ہے کم از کم اسی کو مان لیجئے، اسی کو تسلیم کر لیجئے، ہمارے یہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور الحمدللہ شیعت وہ مذہب ہے جسے اپنے ثابت کرنے کے لیے اپنی کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آج ہماری حقانیت جب دوسروں کی کتابوں سے ثابت ہو جاتی ہے، یہ تو ہمیں امتیاز حاصل ہے، تشیع کو حاصل ہے، شیعت کو حاصل ہے کہ ہمیں تو اپنی کتابوں کے حوالے دینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی ہے جب مخالفت کی کتابیں سے ہماری حقانیت ثابت ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر کہنے کا حق ہے کہ اگر واقعاً کوئی اپنے مذہب اور مسلک کو حق سمجھتا ہو تو اپنی کتابوں سے ثابت کر دینا یہ حق نہیں ہوتا ہے، اگر واقعاً حق سمجھتے ہو تو مخالف کی کتاب سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ آج الحمدللہ ہماری حقانیت مخالفین کی کتابوں ثابت ہے، اور یہیں پر حضرت زہرا کے معاملے میں معمولاً نوجوانوں کے ذہنوں میں بہت سے شبہات آتے ہیں، بہت سے اعتراضات آتے ہیں، بھائی کہاں لکھا ہے؟ کم از کم جتنا لکھا ہے اتنا ہی کو مان لیجئے، بقیہ کی ضرورت نہیں ہے، جتنا لکھا ہے اتنا ہی کو اگر آج امت مسلمہ مان لے تو حق تک پہنچ جائے گا۔ میں صرف صحیح بخاری کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں، آپ جا کر صحیح بخاری میں نام بھی دیکھ لیجئے کہ صحیح بخاری نے بھی یہ حدیث بھی نقل کی ہے، جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے، جس سے فاطمہ غضبناک ہے اس سے اللہ غضبناک ہے، اور پھر انہی صحیح بخاری میں نام بھی موجود ہے کس سے فاطمہ ناراض تھی، یعنی اسی صحیح بخاری میں موجود ہے کس سے حضرت زہرا ناراض تھی۔ اور پھر آپ یہ کہ کہاں پہ لکھا ہے؟ وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ کتابوں کے حوالے دیجئے، ہر ہاتھ میں موبائل موجود ہے، اب ضرورت نہیں ہے کتابیں تلاش کرنے کی، آپ خود موبائل پر سرچ کیجئے، ساری روایات آپ کو مل جائیں گی، ساری دلیلیں آپ کو مل جائیں گی۔ اب یہ زمانہ نہیں رہ گیا ہے کہ آپ جا کر پوچھیں بھئی کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں ہے۔ عام محتاج نہیں، آج آپ کے ہاتھ میں کتاب موجود ہے موبائل کی شکل میں، سب کچھ موجود ہے، صرف آپ لکھیے کہ جناب سیدہ کس سے ناراض تھی، سینکڑوں حوالے آپ کو مل جائیں گے۔ تو پہلا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر حضرت زہرا کے سلسلے میں اتنا متفق علیہ ہے کہ جناب سیدہ راضی نہیں تھی، اور پھر
یہ بھی یقین رکھیے کہ حضرت فاطمہ کا ناراضی ہونا اپنے نفس کی بنیاد پر نہیں تھا، حضرت زہرا کا ناخوش ہونا اپنی ذات کی بنیاد پر نہیں تھا۔ اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس نے اپنے کو قربان کر دیا ہے، اپنا خیال نہیں کیا ہے۔ ابھی آپ باغ فدق کے سلسلے میں سن رہے تھے، باغ فدق کا معاملہ مال کا معاملہ نہیں تھا، باغ فدق کا معاملہ دولت کا معاملہ نہیں تھا، باغ فدق کا معاملہ دنیا کا معاملہ نہیں تھا۔ جس کا شوہر دنیا کو ٹھوکر مار چکا ہو، اس کی شریک حیات باغوں کے لیے نہیں جا رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب سیدہ کچھ باغ لینے کے لیے جا رہی تھی، جس سے مال دنیا کی ضرورت نہ ہو، مال دنیا کے پیچھے نہیں جاتا ہے۔ یہ وہ گھرانہ نہیں ہے جس نے دولت دنیا کے لیے کوششیں کی ہوں۔ انہوں نے حق کے لیے اقدام کیا ہے، حق کے لیے آگے بڑھی ہیں، اور صرف حق کے لیے آگے نہیں بڑھی ہیں بلکہ چونکہ رضائے پروردگار کی حامل تھیں، لہٰذا ایک کام یہ بھی کیا ہے۔ ایک حساس پہلو ہے، آج بہت سے لوگوں کے لیے شاید یہ پہچاننا آسان نہ ہو کہ حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پر ہے، لیکن اگر دنیا کا کوئی بھی مسلمان کوئی دلیل نگاہوں میں نہ رکھے، تنہا فاطمہ زہرا کو نگاہوں میں رکھے، تنہا نبی کی بیٹی کو نگاہوں میں رکھے، اس نبی کی بیٹی نے ایک احسان تمام امت مسلمہ پر یہ بھی کیا ہے کہ کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا ہے، کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیا ہے کہ ہم کیسے حق کو پہچانے، ہم کیسے باطل کو پہچانے۔ تنہا تمہارے سامنے فاطمہ زہرا رہیں، تم حق کو بھی پہچان لوگے، باطل کو بھی پہچان لوگے، اس لیے کہ نبی کی بیٹی نے اس مرحلے پر آنے کے بعد نہ تو مروت کی ہے اور نہ کسی معاملے میں رو رعایت سے کام لیا ہے۔ اس لیے کہ جب حق کی بات آ جاتی ہے وہاں مروت نہیں ہوتی ہے، جہاں حق و باطل کا معاملہ ہوتا ہے وہاں رعایت نہیں ہوتی ہے، جہاں امت کی ہدایت کا معاملہ ہوتا ہے وہاں امت کی خوشی کو نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ ان کی ہدایت کو دیکھا جاتا ہے۔ جناب سیدہ کا کمال یہ تھا کہ جناب سیدہ نے نبی کی امت کی خوشی کو نہیں دیکھا ہے بلکہ نبی کی امت کی ہدایت کی فکر کی ہے۔ یہاں معاملہ یہ نہیں تھا لوگ خوش ہوں گے یا لوگ ناراض ہوں گے، وہ چونکہ نبی کی بیٹی تھی، جز رسالت تھی، لہذا جس طریقے سے نبی نے ہدایت کا انتظام کیا ہے تو حضرت فاطمہ نے بھی ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ یہ نہ سوچئے کہ نبی کی بیٹی نے کسی سے غصہ ہو گئی تو یہ باتیں کہہ دی، کسی سے ناراض ہو گئی تو یہ باتیں کہہ دی، نہیں، حضرت زہرا تو وہ ہیں اگر اپنا ذاتی معاملہ ہو تو قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں، اپنے نفس کی بات ہو تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کا معاملہ ہو، جب دین کا معاملہ ہو، جب شریعت کا معاملہ ہو، جب امت کی ہدایت کی بات ہو تو فاطمہ زہرا وہاں پر مروت سے کام نہیں لیتی ہیں، وہاں رو رعایت سے کام نہیں لیتی ہے۔ گویا قیامت تک ہر مسلمان کو پیغام دیا کہ اگر تمہاری نگاہوں کے سامنے نبی کی بیٹی کی عظمت ہے، کوئی دلیل نہ ہو، صرف فاطمہ کو نگاہوں میں رکھو گے تو تمہیں حق بھی معلوم ہوگا، باطل بھی معلوم ہوگا۔ تم یہ نہ سوچو کہ سید کونین سے کسی سے ذاتی لڑائی تھی، فاطمہ کی کسی سے ذاتی لڑائی نہیں تھی بلکہ فاطمہ کی لڑائی دین الہی کے لیے تھی، جو بھی دین کے مقابلے پر آیا ہے، اس لیے کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ آسان نہیں ہوتا ہے ایک مخلوق کے لیے یہ پہچان لینا کہ اللہ کی رضا کیا ہے۔ آج ہمارے اوپر واجب ہے کم از کم مسلمان ہو کر کہ ہم وہ راستہ اپنائیں جس سے اللہ راضی ہو، اور اسی لیے ہم لوگ اللہ کی رضا ہی کو اہمیت سمجھ کر رضی اللہ کرتے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی میں اللہ کی رضا سب کچھ ہے۔ جب ہماری زندگی میں اللہ کی رضا سب کچھ ہے تو دین وہ نہ ہونا چاہیے جو ہمارے باپ دادا نے بتایا ہے، بلکہ دین وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی رضا والا ہے۔ مسلک وہ نہ ہونا چاہیے جس گھر میں ہم پیدا ہو گئے ہیں وہ مسلک ہے، نہیں، وہ مسلک ہونا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو۔ تو جب اللہ کی رضا ضروری ہے، اللہ کی رضا والا دین ہو، تو کیا کسی انسان میں اور کسی مسلمان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ یہ پہچان لے کہ اللہ کی رضا کیا ہے؟ کسی انسان میں اور کسی مخلوق میں اور کسی مسلمان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کو پہچان لے۔ یہی تو اللہ نے ایک احسان امت کے اوپر کیا ہے کہ اگر تم اللہ کی رضا تک نہیں پہنچ سکتے ہو تو آؤ ہمارے مخلوق اور ہمارے بندوں میں ایسے کردار اور ایسے نمونے تمہارے سامنے رہیں گے کہ اگر اللہ کی رضا کو دیکھنا چاہتے ہو صرف ان کو نگاہوں میں رکھو۔ صدیقہ طاہرہ کی رضا کا مطلب یہ ہے کہ جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی رضا کو طے کر لینا آسان نہیں۔ جب طے کر لینا آسان نہیں ہے
تو پھر مخلوق میں ایک نمونہ اللہ نے ہمارے سامنے پیش کیا. وہ کون ہے؟ صدیقہ طاہرہ. وہ یا ان کی رضا ہمارے لیے سب کچھ. اور اسی لیے یہاں پر ایک بات بغیر جذبات میں آئے ہوئے عرض کروں کہ ہم نے اگر کسی کو مانا ہے تو صرف رضائے پروردگار کی بنیاد پر مانا ہے. اگر ہم نے کسی کو اپنایا ہے تو چونکہ حضرت زہرا کا کمال اور آل محمد کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے صرف اللہ کی رضا کو دیکھا ہے، تو چونکہ ہم نے حضرت فاطمہ سے دین کو لیا ہے، لہٰذا دین میں بھی اور کسی کو ماننے یا نہ ماننے میں ہم نے اپنے نفس کو نہیں دیکھا ہے بلکہ اللہ کی رضا کو دیکھا ہے. میں آج اپنی ذمہ داری پر کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے دین کو میں مانا ہے تو اللہ کی رضا کو دیکھا ہے، اور دین کے ساتھ کسی کو مانا ہے تو صرف اللہ کی رضا کی بنیاد پر مانا ہے. ہمارے ہاں نہ تو کسی سے ذاتی رنجش ہے، نہ ذاتی اختلاف ہے، نہ ذاتی بغض ہے، نہ ذاتی محبت ہے. یہاں تو ہمارا معاملہ اللہ کا ہے. چونکہ حضرت زہرا نے یہی بتایا ہے جس سے اللہ راضی ہوگا وہی نجات پائے گا، تو اب ماننے میں بھی جس سے اللہ راضی ہے ہم نے اسی کو اپنا رہبر مانا ہے، اور جس سے اللہ راضی نہیں ہے وہ کوئی بھی ہو ہم اسے ماننے پہ تیار نہیں ہیں. ہمارے ہاں معاملہ معیار چونکہ کیسے ہم پہچانے؟ ہمارے لیے معیار نبی کی بیٹی ہے، ہمارے لیے معیار حضرت فاطمہ ہے. اب ہمیں معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ اگر پیغمبر کے بعد کسی سے راضی تھی تنہا علی ابن ابی طالب تھے، اگر فاطمہ خوش تھی تو تنہا علی ابن ابی طالب تھے. اور ہمیں یقین ہے کہ جب فاطمہ کی رضا کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ کی رضا ہے، تو فاطمہ یہ نہیں دیکھیں گی ہمارا شوہر کون ہے، بلکہ فاطمہ وہی دیکھیں گی کہ حق کیا ہے. اور جب فاطمہ یہ دیکھیں گی کہ حق کیا ہے، اگر علی کا دفاع کریں گی تو حق کی بنیاد پر کریں گی، اور اگر خلفائے وقت کے مقابلے پر نبی کی بیٹی آئے گی تو نفس کی بنیاد پر نہیں آئے گی بلکہ اللہ کی رضا کی بنیاد پر آئے گی. اور اگر جناب سیدہ مخالفین اپنے سامنے آنے والے، اور چونکہ ابھی آپ کے سامنے تاریخ ہے، اس وقت کے خلفاء کے مقابلے پر نبی کی بیٹی آئی ہے، یہ صحیح بخاری کی بنیاد پر میں نقل کر رہا ہوں، اور الفاظ موجود ہیں کہ پہلے اور دوسرے خلیفہ سے جناب فاطمہ ناراض تھیں. یہ الفاظ صحیح بخاری موجود ہے کہ ان سے راضی نہیں تھیں، ان سے خوش نہیں تھیں، ان سے ناراض تھیں. اور جناب سیدہ اگر ناراض تھیں تو پیغمبر نہیں تو فرمایا جس سے سیدہ ناراض ہو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. لہذا ایک بات اور اپنے جوانوں کے لیے اطمینان کے لیے عرض کروں کہ الحمدللہ ہمیں اپنے دین کے اوپر اطمینان ہے، لیکن مزید اطمینان اس بات کا ہے کہ پیغمبر کے بعد خلیفہ کے ماننے کے سلسلے میں ہمیں اپنی انجام کی کوئی فکر نہیں ہے. ہمارا حشر وہی ہوگا جو جناب سیدہ کا حشر ہوگا، اس لیے کہ پیغمبر کے بعد ہم نے اس کو خلیفہ مانا ہے جس کو فاطمہ زہرا نے مانا ہے. اگر نبی کے بعد فاطمہ نے علی کو خلیفہ اول مانا ہے اور اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، قدم پیچھے نہیں ہٹائے ہیں، تو ہمیں یقین ہے کہ جب فاطمہ نے مانا ہے تو ہم اسی کو مانیں گے جسے فاطمہ نے مانا ہے. اب بہرحال امت مسلمہ یہ طے کر سکتی ہے جو حشر جناب سیدہ کا ہوگا اس معاملے میں وہی حشر ہمارا ہوگا، جو انجام ان کا ہوگا وہی ہمارا انجام ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اسی راستے کو اپنایا ہے. تو ایک معاملہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ایک حساس پہلو ہے جناب فاطمہ کی رضا کا، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت زہرا نے اپنے نفس اور اپنی خوشی کو نہیں دیکھا ہے بلکہ اللہ کی رضا کو دیکھا ہے. اور دوسری چیز یقین رکھیے کہ اگر جناب فاطمہ ناراض ہوئی ہیں، ناراضگی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی سے غصہ ہو گئی تو اب ماننے پہ تیار نہیں. یہ ہم سے اور آپ سے ہوتا ہے کہ معمولی باتوں سے اکھڑ جاتے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے، معمولی سے بات مزاج کے خلاف ہو جائے تو پھر ہمیں غصہ آ جاتا ہے. جبکہ اگر حضرت زہرا کے چاہنے والے ہیں تو پھر ہمارے مزاج میں یہ بات نہ ہو. ہمیں اپنی رضا کو نہیں دیکھنا ہے، حضرت زہرا کی رضا کو دیکھنا ہے. اور بالخصوص جب دین کا معاملہ ہو، شریعت کا معاملہ ہو، عزاداری کا معاملہ ہو، محلے میں بہت سے سماجی کاموں کا معاملہ ہو، وہاں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں کیا کہے گا، وہاں یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں کس چیز سے خوش ہوگا، وہاں یہ دیکھنا ہے کہ جناب سیدہ کس سے راضی ہوں گی. اور اگر جناب سیدہ کی رضا ہے تو یقین رکھیے کہ ہمارے بہت سے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں. ہمارے ہاں جو اختلافات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ زبان سے تو کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کی رضا سب کچھ ہے، لیکن بہت سے معاملات میں اپنی مرضی کو دیکھتے ہیں، جناب سیدہ کی مرضی کو بھول جاتے ہیں.
اگر واقعاً، اور پھر حساس پہلو ہے کہ آج ہمارے لیے اگر غیر ہیں کہ جس سے جناب سیدہ راضی نہیں تھی، اور یقین رکھیے کہ جس سے جناب سیدہ راضی نہ ہو وہ ہرگز نہ تو نجات پا سکتا ہے نہ جنت میں جا سکتا ہے۔ جس سے نبی کی بیٹی راضی نہ ہو وہ نجات نہیں پا سکتا ہے، ہدایت نہیں پا سکتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اور جو خود نجات و ہدایت نہ پائے وہ کبھی کسی دوسرے کو نجات و ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ یہ تو مسلم ہے، جناب سیدہ کا ایک معیار ہے۔ لیکن میں اپنے بچوں سے اور جوانوں سے عرض کروں گا کہ بتائیے کہ ہم اگر اس حدیث کو پڑھ کر خوش ہوتے ہیں کہ جناب سیدہ فلاں فلاں سے راضی نہیں تھی، تو کیا کبھی یہ بھی سوچنے کی کوشش کی کہ صبح سے شام تک میں کتنے کاموں سے جناب سیدہ راضی ہوتی ہیں؟ ہمارے کاموں سے، یعنی دوسروں کے بارے میں تو کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ان سے راضی نہیں تھی، یقیناً راضی نہیں تھیں، لیکن کیا صبح سے شام تک جتنے ہم کام کرتے ہیں اس سے جناب سیدہ راضی ہوتی ہیں؟ ابھی بہرحال بہت سے نمونے آپ نے سنے ہیں، کیا جتنے کام ہمارے سماج میں ہوتے ہیں اس سے جناب سیدہ راضی ہوتی ہیں؟ صبح سے شام تک اٹھ کر جس وقت نوجوان کے ہاتھ میں موبائل آتا ہے تو اس وقت خیال ہوتا ہے کہ جناب سیدہ کس کام سے راضی ہیں؟ جس وقت نامحرموں سے باتیں ہوتی ہیں اس وقت اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ جناب سیدہ اس بات سے راضی ہیں؟ جب جھوٹ و مکاری اور غیبت زبان پہ آتی ہے کیا اس وقت خیال ہوتا ہے کہ جناب سیدہ اس بات سے راضی ہیں؟ جب بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اس وقت خیال ہوتا ہے کہ جناب سیدہ اس بات سے راضی ہیں؟ جب دوسروں کے بارے میں ہم بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں اس وقت خیال ہوتا ہے کہ جناب سیدہ اس بات سے راضی ہیں؟ جب ہماری نماز صبح چھوٹ جاتی ہے تو کیا اس وقت خیال ہوتا ہے کہ جناب سیدہ اس بات سے راضی ہے؟ جب 1 بجے رات اور 12 بجے رات میں ہم موبائل ہاتھ سے رکھ کر سونے کے لیے تیار ہوتے ہیں کیا اس وقت سوچتے ہیں کہ جناب سیدہ اس بات سے راضی ہیں کہ اتنی دیر تک جگتے رہو کہ نماز صبح قضا ہو جائے؟ یہاں دوسروں کو کہہ دینا بہت آسان ہے، جناب سیدہ کی شہادت کا تذکرہ کرنے کا مطلب ہے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ کتنے کام ہمارے ایسے ہیں جس سے جناب سیدہ راضی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا ہے کہ کیا ہمارا کردار وہ ہے، کیا ہمارا عمل وہ ہے، کیا ہماری سیرت وہ ہے کہ جس سے حضرت زہرا راضی ہوں۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں جناب سیدہ کی رضا کا خیال نہ کر پائیں تو پھر ہم اپنی ہدایت و نجات کی فکر کریں۔ دوسرے تو اپنے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے ذمہ دار ہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی جملہ ہے اور ہمارے لیے بھی جملہ ہے کہ ہم سے دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کو ہدایت ملی یا نہیں ملی، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ہدایت پائی یا ہدایت نہیں پائی۔ ہمیں اپنی فکر کرنا ہے، اپنا خیال کرنا ہے، دوسرے اپنا خیال کریں گے، دوسروں کو اپنا جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے بارگاہ میں ہم کو اپنا جواب دینا ہے۔ جب اپنا جواب دینا اور معیار حضرت زہرا ہے تو پھر صدیقہ طاہرہ کی رضا کا ہم کو اپنے عمل میں بھی خیال کرنا ہے۔ اور یقین رکھیے کہ آج کا دن جمعے کا دن ہے، جناب سیدہ کی یاد منانے کا مطلب صرف یاد منا کے چلے جانا نہیں ہے، بلکہ اگر ایک قیام صدیقہ طاہرہ نے اپنی زندگی میں کیا تھا جس کی یاد ہم منا رہے ہیں تو ایک قیام اور ہے جس کے ہم انتظار میں ہیں، اور جب اس قیام کے انتظار میں ہیں تو جناب سیدہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ اس قیام کے لیے جو تیاری اور آمادگی ہو سکتی ہو اس قیام کی آمادگی و تیاری کرنا ہے۔ اور اگر اس قیام کی آمادگی و تیاری ہو تو خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے آمادگی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ابھی گفتگو تھی بہت سے معاملات میں کہ بہرحال کوئی آگے بڑھے تب ہم بڑھیں گے، آگے بڑھے یا نہ بڑھے ہمیں اپنی ذمہ داری کو دیکھنا ہے۔ جناب سیدہ کی شہادت خود اس بات کا پیغام ہے کہ جناب سیدہ نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں نہیں آتے ہیں۔ آج جس بنت نبی کی ہم شہادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ابھی آپ نے تعداد میں سنی کہ 10,000 لوگ مخالف تھے۔ کیا جناب سیدہ اس بات کے انتظار میں تھے جب پبلک آئے گی تب ہم حق کے لیے کھڑے ہوں گے؟ کیا جناب سیدہ اس انتظار میں تھی کہ لوگ جو سپورٹ کریں گے تب ہم حق کے لیے دفاع کریں گے؟ نہیں، وہاں تو کھڑی ہو گئی تھی حق کے لیے۔ وہ یہ پیغام دیا جہاں حق کی بات آتی ہے حق کے لیے جناب سیدہ کی سیرت یہ ہے کہ کسی غیر کا انتظار نہ کرو، تم حق کے لیے آگے بڑھ جاؤ۔ اور اگر تم حق کے لیے آگے بڑھو گے تو مدد کرنے والا پروردگار ہے، راستہ دکھانے والا اللہ ہے۔ اور پھر یقین رہے کہ حق کے لیے بھی کبھی کبھی بڑی بڑی قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان قربانیوں میں بقیہ قربانیاں تو بعد میں ہے، سب سے پہلے اپنے نفس کی قربانی دینا پڑتی ہے، جو آج یہی قربانی آسان نہیں ہوتی ہے۔ ہم ہر قربانی تو دے جاتے ہیں، اپنے نفس کی قربانی نہیں دے پاتے ہیں۔ آج اپنے محلے والے کو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، آج اپنے دوست کو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، آج اپنے ساتھی کو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، آج ہم اپنی بستی والے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں،
جب تک ہم دوسروں کو تحمل اور برداشت نہ کر پائیں حق کے لیے دفاع نہیں کر سکتے، حق کے لیے اٹھ نہیں سکتے ہیں۔ حق کے لیے اٹھنا ہے تو پہلے اپنے نفس کی قربانی دینا پڑے گی، اور نفس کی قربانی آسان نہیں ہے، کہہ دینا بہت آسان ہے۔ آج ہمارے ہاں کتنے ایسے نمونے ہیں، کہنے کو تو ہم حضرت زہرا کے پیروکار ہیں، کہنے کو تو ہم صدیقہ طاہرہ کے ماننے والے ہیں، کہ ہماری عملی زندگی میں جناب سیدہ کی سیرت کے نمونے دکھائی دیتے ہیں، ہمارے عملی زندگی میں صدیقہ طاہرہ کے پیغامات دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت زہرا نے تو پیغام دیا تھا کہ ہم سماج سے جہالت کا خاتمہ چاہتے ہیں، حضرت زہرا نے عملی طور پر پیغام دیا ہے کہ ہم دنیا سے جہالت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر بنت نبی کا ایک مشن سماج سے جہالت کا خاتمہ تھا تو ہم میں سے کتنے جناب سیدہ کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے سماج سے جہالت کے خاتمے کے لیے کوشش کی ہو؟ کتنے ہمارے ہم ماننے والے ہیں جنہوں نے یہ طے کیا ہو کہ ہم اپنے سماج سے جہالت کا خاتمہ کریں گے؟ اس لیے کہ جہالت کے خاتمے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت حد تک حق سامنے آ جائے، اس لیے کہ بنت نبی کو صرف اپنی فکر نہیں تھی، اگر علی یا فاطمہ کو اپنی فکر ہوتی تو گھر میں خاموش بیٹھے رہتے، اپنی جان بچا لیتے۔ اگر جناب سیدہ کو صرف اپنا خیال ہوتا تو پھر گھر میں خاموش بیٹھ کر اپنی جان کو بچا سکتے تھے۔ یقین رکھیے کہ اگر امام علی کو خالی اپنا خیال ہوتا تو جناب سیدہ شہید نہ کی جاتی، انہیں اپنا خیال نہیں تھا، بلکہ اگر انہیں دین کا محافظ بنایا گیا تھا تو انہیں دین کی حفاظت کی فکر تھی اور اللہ کی مخلوق کو دین تک پہنچانے کا فریضہ ادا کرنا تھا۔ یعنی انہوں نے دوسروں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی جان کی فکر نہیں کی ہے، اپنے کو قربان کر دیا ہے، لیکن ہدایت کے راستے کو مٹنے نہیں دیا ہے۔ یعنی اگر حضرت زہرا نے اپنی جان کو قربان کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے تو ہم حضرت زہرا کے شیعہ اس وقت ہوں گے کہ خالی ہم کو اپنی جنت کی فکر نہ ہو، بلکہ جو لوگ جنت کے راستے پر نہیں ہیں انہیں جنت کا راستہ دکھا دیں، اور جب تک ہم دوسروں کو جنت کا راستہ نہ دکھا پائیں ہم نے صدیقہ طاہرہ کی محبت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اور اس کے لیے ایک حساس بات ختم کر رہا ہوں، آج ہمارے لیے جناب سیدہ کا غم بہت بڑا غم ہے، لیکن ہم سے پہلے اگر کوئی غم منانے والا ہے تو مولا متقیان ہے۔ ہمیں صدیقہ طاہرہ کا غم منانا ہے، ہمیں حضرت زہرا کا غم منانا ہے، لیکن غم منانے میں بھی امیر المومنین کی سیرت و کردار کو نگاہوں میں رکھنا ہے۔ یقین رکھیے کہ چاہے صدیقہ طاہرہ ہو یا مولا کائنات ہو، ان کے دو مقصد تھے، ایک مقصد حق کو بچانا تھا، احقاق حق تھا، اور احقاق حق ناممکن ہے اس وقت تک جب تک ابطال باطل نہ ہو۔ آسان نہیں ہے، یہ اہل بیت کا کردار ہے، یہ آج ہمارے لیے پیغام ہے۔ صرف حق کا نام لے لینا یہ آسان ہے، لیکن طریقہ وہ اپنانا جس سے باطل کو فتنہ پھیلانے کا موقع نہ ملے، اصل کردار یہ ہوا کرتا ہے۔ بس ختم کر رہا ہوں، یعنی امام علی ہوں، جناب سیدہ ہوں، انہوں نے حق کا دفاع بھی کیا ہے، حق کو بچایا بھی ہے، لیکن طریقہ وہ اپنایا ہے کہ جس سے باطل کو اپنے مشن میں کامیابی کا موقع نہ ملنے پائے۔ ہم واقعاً اگر حق والے ہیں تو حق والے کا مطلب نہیں کہ اتنے جذبات میں آ جائیں کہ بھول جائیں کہ باطل اپنے مشن میں کامیابی کے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ ایک حساس پہلو ہے، آپ بعد میں غور کیجئے گا، آسان نہیں ہے۔ آج ہمیں صدیقہ طاہرہ کا غم منانا ہے، حضرت زہرا کے قاتلوں کے چہروں کو بے نقاب بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے غافل نہیں ہونا ہے کہ آج استعمار اس طاق میں ہے کہ اسے فتنہ پھیلانے کا موقع ملے۔ اسے حق نہیں کہا جاتا ہے کہ استعمار کو فتنہ پھیلانے کا موقع دے دیا جائے، ورنہ امام علی چاہتے تو ہاتھ میں تلوار اٹھا کر جناب سیدہ کے قاتلوں کو قتل کر سکتے تھے، لیکن حضرت علی نے ہمیں ایک سیرت پیش کی ہے کہ ہمارا کام حق کا بچانا بھی ہے اور باطل کو اس کے مشن میں ناکام بھی کرنا ہے۔ یہ معمولی فریضہ نہیں ہوتا ہے، یہ آج ہم علی والوں کا فریضہ ہے کہ ہم فتنہ و فساد سے بچیں، ہم فتنہ پروروں کو فتنہ پھیلانے کا موقع نہ دیں۔ اس لیے کہ ایک مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اکثریت نادانی، لاعلمی اور جہالت کا شکار ہوتی ہے، اور جب اکثریت نادانی اور جہالت اور لاعلمی کا شکار ہوتی ہے تو چند بکے ہوئے افراد ہیں جو انہی اکثریت سے سوء استفادے کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ ہمیں ان اکثریت کو دیکھنا ہے کہ یہ بہکنے نہ پائیں،
اس لیے کہ یقین رکھیے کہ آج اکثریت کو معلوم نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ جناب سیدہ کا قاتل کون ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ نبی کی بیٹی کو کس نے قتل کیا ہے، لیکن آج دنیا کو معلوم نہیں ہے۔ لہذا وہ طریقہ اپنائیے کہ جس سے دنیا کو معلوم ہو کہ نبی کی بیٹی کا قاتل کون ہے۔ آج یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جذبات میں آئے بغیر حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کریں۔ آج ہمارا فریضہ ہے، اس لیے کہ بروں کے سامنے برے کو برا کہہ دینا کمال نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ برے کو اور موقع ملتا ہے برائی پھیلانے کا۔ بروں کے سامنے کبھی کبھی وہ راستہ اپنایا جاتا ہے کہ لا علمی اور نادانی کے شکار افراد کو سوچنے کا موقع مل جائے۔ یہ ایک ہمارا فریضہ ہے۔ اور ختم کرتے ہوئے حضرت زہرا، آپ تاریخ میں دیکھیے کہ جناب سیدہ ناراض ہوئی تھیں، اور اتنا ناراض تھیں کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیا ہے۔ اب یہ ہم جا کر تلاش کریں تاریخ میں کون لوگ ہیں جن سے ناراض تھیں اور سلام کا جواب نہیں دیا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک بات اور تمام مسلمانوں سے اور تمام اپنے نوجوانوں سے ہے کہ کبھی ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم جس مسلک پر ہیں اسی پہ رہنا ہے، جس دین پہ ہیں اسی دین پہ رہنا ہے، جو ہمارے باپ دادا کا دین تھا اسی دین پہ باقی رہنا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں باپ دادا کے دین کی فکر نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے نجات کی فکر کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا مسلک کیا تھا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہاں ہمیں نجات ملے گی۔ ہمارا فریضہ ہے، ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے گھرانے والے کیا تھے اور ہمارے باپ دادا کیا تھے، ہمارا مسلک کیا تھا۔ نہیں، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں نجات کہاں ملے گی۔ یہاں باپ دادا کے مسلک کا معاملہ نہیں، یہاں اپنی نجات و ہدایت کا معاملہ ہے۔ اگر اپنی نجات و ہدایت کا معاملہ ہے تو یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ نجات کہاں ملتی ہے، ہمارے لیے ہدایت کہاں ہے۔ اور اگر واقعاً اپنی نجات و ہدایت کی فکر ہے تو بغیر جذبات میں آئے ہوئے، بغیر بعض باتوں کے برا مانے ہوئے ہم حق کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اور اگر یقین رکھیے کہ ہم جذبات میں آئے بغیر حق کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد کرتا ہے حق تک پہنچنے کے لیے۔ یہ آج ہمارا، اور ورنہ جناب سیدہ اگر ناراض ہوئی ہیں اور سلام کا جواب نہیں دیا تو اس لیے نہیں دیا تھا کہ کوئی بات بری لگ گئی تھی، بلکہ جناب سیدہ نے اس لیے بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ بعد میں کوئی مسلمان یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کیسے اپنے کو بچاتے۔ ہم نے تو اکثریت کو دیکھا، ہم نے پبلک کو دیکھا، ہم نے شورا کو دیکھا، ہم نے اجماع کو دیکھا۔ جناب سیدہ نے ناراض ہو کر اتمام حجت کیا تھا کہ اب کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم حق کو کیسے پہچانتے۔ یعنی اگر ناراضگی تھی تو لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے تھی، تو اگر ان کی ناراضگی بھی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ہو تو ہمارے ہاں بھی اگر حق کی بات ہو تو دوسروں کی ہدایت کی فکر کے ساتھ ہو۔ آج ایک ہمارا فریضہ، اور پھر جناب سیدہ کی شہادت کے موقع پر بس آخری بات ہے کہ آج ہم حضرت زہرا کے ماننے والے ہیں۔ پہلے یہ طے کرنا ہے کہ جناب سیدہ کی قربانی کا مشن بھی تھا، مقصد بھی تھا، وجہ بھی تھی، یوں ہی قربان نہیں ہوئی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ کون امام وقت ہے اسے پہچانو، ایک وجہ یہ تھی کہ کس کے ذریعے تمہیں ہدایت ملے گی اسے پہچانو۔ یعنی حضرت زہرا نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہمیں امام وقت کی عظمت کو سمجھنا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا ہے، ایک مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد جناب سیدہ کی شہادت کا یہ بھی تھا کہ اہل کے ہوتے ہوئے نااہل کے پیچھے نہ جاؤ۔ ایک مقصد یہ تھا کہ اہل کے ہوتے ہوئے نااہل کے پیچھے نہ جاؤ، اس لیے کہ نااہل کے پیچھے جاؤ گے تو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر اہل کے پیچھے جاؤ گے تبھی تمہیں فائدے ہوں گے۔ یہ ہر زمانے میں ہے۔ اور پھر اگر حق کو پہچنوایا ہے، اہل کو پہچنوایا ہے، تو غیبت کے زمانے میں ایک فریضہ ہمارا اور آپ کا بھی ہے کہ ہم امام سے وابستہ رہیں اور امام سے دور نہ ہونے پائیں۔ اگر فریضہ ہے کہ ہم حق سے اور امام سے وابستہ رہیں تو غیبت کے زمانے میں یہ بھی ہم کو پہچاننا ہے کہ آج ہمیں کون امام سے وابستہ رکھ سکتا ہے، غیبت کے زمانے میں کون ہمیں امام سے جوڑ سکتا ہے، غیبت کے زمانے میں کون ہمیں غدیر سے وابستہ رکھ سکتا ہے، غیبت کے زمانے میں کس کے ذریعے سے ہم امام اصل سے وابستہ رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم غیبت کے زمانے میں اسے نہ پہچان پائیں جو ہمیں امام سے وابستہ رکھ سکتا ہے، ہم نے حضرت زہرا کے غم کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اگر یہ پہچاننا ضروری ہے
تو پھر کیا ہمارا اور آپ جیسا آئرہ غیرہ بتائے گا کہ غدیر کیا ہے؟ کیا ہمارا اور آپ جیسا آئرہ غیرہ بتائے گا کہ ولایت کیا ہے؟ کیا ہمارا جیسا معمولی انسان بتائے گا کہ حق کیا ہے؟ نہیں، اس کے لیے وہ لوگ بتائیں گے جنہوں نے پوری زندگی ولایت کو سمجھنے میں گزاری، اور وہ لوگ ہمارے علماء اور مراجع ہیں۔ جناب سیدہ کی شہادت کا ایک بہت بڑا پیغام یہ تھا کہ اپنے زمانے کا جو تمہیں حق سے وابستہ کرنے والا ہے اس کی اہمیت کو سمجھ لینا، اس لیے کہ امام علی کا معاملہ تنہا امام علی کا نہیں تھا۔ علی کے در پہ آؤ تاکہ تم خدا تک پہنچ سکو، اگر علی کو چھوڑ دو گے تو خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ غیبت کے زمانے میں علماء اور مراجع کا مطلب یہ ہے کہ علماء کو مانو تاکہ امام اصل تک تم پہنچ سکو۔ آج تمہارے لیے ایک پیغام ہے، اور اسی پیغام کے لیے ایک پیغام تھا کہ حضرت زہرا نے شہادت دے کر حق والوں کو ایک کیا ہے۔ اگر حضرت زہرا نے شہادت دے کر حق والوں کو ایک کیا ہے تو نبی کی بیٹی کے غم منانے والے ہم اسی وقت ہوں گے کہ فرش عزا پر بیٹھ کر یہ عہد کر کے اٹھیں کہ کسی علی والے سے ہمارے دل میں کوئی کینہ نہیں ہوگا۔ اس وقت ہم حضرت زہرا کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہم جناب سیدہ کے نام پر فرش عزا پر آئے ہیں اور کسی جناب سیدہ کے چاہنے والے یا علی کی ولایت رکھنے والے سے ہمارے دل میں کینہ ہو تو ہم نے اس فرض کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اگر ہم یہاں پر جناب سیدہ کا غم منانے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں حضرت زہرا کو نگاہوں میں رکھ کر یہ عہد کرنا ہے کہ اگر ہمارے دل میں کسی بھی علی والے کی طرف سے ذرہ برابر کین و کدورت ہے تو ہم یہاں سے اپنے دل کو صاف کر کے جائیں گے، اس لیے کہ شہزادی کونین کو یہی تو کہنا ہے کہ ہم نے علی کو جب سب کچھ مان لیا ہے تو جو علی والا ہے اسے ہم اپنا مانتے ہیں۔ جو مولا کائنات کا یہاں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس سے ناراض ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس سے غصہ ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کس سے علی راضی ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس کی بات بری لگتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کو کس کی بات بری لگتی ہے۔ جس سے جناب سیدہ خوش ہیں ہم ہر اس انسان سے خوش ہیں، جس سے جناب سیدہ خوش نہیں ہے ہم اسی سے خوش نہیں ہیں۔ یعنی یہ بھی عزاداری ہمارے اختلافات کے دور کرنے کا سبب ہے۔ جناب سیدہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں دوریاں ختم ہو جائیں، جناب سیدہ کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں انتشارات ختم ہو جائیں، جناب سیدہ کا مطلب ہے ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ اور پھر جب جناب سیدہ کا مقصد اختلافات کو ختم کر کے آپس میں اتحاد کرنا ہے تو جناب سیدہ کے دشمن کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے اختلافات باقی رہیں۔ یہ تو ہم کو اور آپ کو طے کرنا ہے کہ کس کی مرضی پر عمل کرنا ہے۔ صرف جناب سیدہ کے قاتلوں کو برا کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی مرضی سے اپنے کو بچانا بھی ضروری ہے۔ ان کی مرضی یہ ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف رہے، سچے علی والے ہیں اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرنے والے ہیں تو اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم اتحاد کے قائل ہیں، اختلاف کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں دلوں میں نفرتیں ہو جا نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں اختلافات ہو جا نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن الحمدللہ اہل بیت کے معاملے میں ہمارے اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ چاہے کوئی بھی نام ہو، ہم اگر اپنی کمیٹیوں کا نام، اپنے اداروں کا نام آل محمد کے نام پر رکھتے ہیں تو اہل بیت ہماری ملکیت نہیں ہے بلکہ ہر چاہنے والے کے اہل بیت ہیں۔ جب آل محمد ہماری ملکیت نہیں ہے تو جہاں نام اہل بیت آ جاتا ہے ہم سب ایک ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں سب کو اپنے اس اختلاف کو مٹانا ہے۔ الحمدللہ یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کہیں بھی اگر ذرہ برابر ہو تو اسے ہم حضرت زہرا کے نام پر اختلافات کو مٹا لیں۔ یقین رکھیے جناب سیدہ کی خوشی کا اس سے بڑا کوئی سبب نہیں ہوگا۔ ہمارے غم منانے سے اتنا خوش نہیں ہوں گی جتنا ان کی مرضی پر عمل کرنے سے وہ خوش ہوں گی۔ انہیں خوش کرنا ہے تو اختلافات، اور پھر ظاہر سی بات ہے ابھی آپ نے مولانا سے بھی سنا کہ ایک جناب سیدہ کی رضا اپنے یہاں سے بے حجابی کے خاتمے میں بھی ہے، بے پردگی کا خاتمہ ہے۔ اور صرف یہ معاملہ عورتوں کا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ معاملہ تو مردوں کی غیرت کے امتحان کا ہوتا ہے۔ جو مرد جناب امیر المومنین کی غیرت پر آنسو بہاتا ہے اس کی غیرت کبھی گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ اس کے ناموس پر کسی نامحرم کی نگاہ پڑ جائے۔ عورتوں سے بڑھ کر پہلے یہ مرد کا امتحان ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے ناموس کا کتنا خیال ہے۔ اللہ نے بیٹی کی شکل میں، اللہ نے بہن کی شکل میں، اللہ نے بیوی کی شکل میں، اللہ نے ماں کی شکل میں ایک نعمت سے تمہیں نوازا ہے، اللہ نے تمہیں ناموس عطا کی ہے۔ اب تمہیں اپنے ناموس کی حفاظت نامحرم کی نگاہوں سے کرنا ہے۔ اور پھر حضرت زہرا نے یہی تو کہا تھا میری نگاہ میں سب سے اچھی عورت وہ ہے
کہ جو نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے. ہمیں حضرت زہرا کی نگاہ میں اچھا بننا ہے. جب ان کی نگاہ میں اچھا بننا ہے تو الحمدللہ ہمارے یہاں پردے کا بہت خیال ہے، اور مزید جگہوں پر پیغام دینا ہے کہ ہم جناب سیدہ کی سیرت پر چل کر بے پردگی کو غلط سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں بے پردگی حرام ہے. بے پردگی صرف عورت کے لیے حرام نہیں ہے بلکہ مرد کے لیے بھی حرام ہے. اور مرد کے لیے اگر حرام ہے اس لیے بھی حرام ہے کہ آج ابھی شب قریب آ رہی ہے. جناب سیدہ کا جنازہ رات کے سناٹے میں اٹھا ہے. اس لیے بھی اٹھا ہے، بہت سی وجوہات تھیں. ایک سبب تو یہ تھا کہ نہیں چاہتے جنہوں نے قتل کیا ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے، وہ جنازے میں شریک ہوں. ایک سبب یہ بھی تھا کہ جنازہ چونکہ خاتون کا ہے رات کے سناٹے میں اٹھے. اس کے لیے ایک روایت ہے جناب اسما سے، عرب میں جناب سیدہ کی شہادت سے پہلے باقاعدہ تابوت نہیں ہوتے تھے. جناب سیدہ کی شہادت سے پہلے عرب میں تابوت نہیں ہوتے تھے. یوں ہی تخت کے اوپر جنازہ لے کر جاتے تھے، اوپر سے چادر ڈال دیتے. صدیقہ طاہرہ نے اس بات کا اظہار کیا تھا، اسما مجھے عورتوں کے لیے بات اچھی نہیں لگتی، حتیٰ مرنے کے بعد اتنا خیال ہے. یہ مرنے کے بعد خیال کر کے اپنے چاہنے والیوں کو پیغام دے رہی تھی کہ کنیز سیدہ تم خالی مجلسوں میں نہیں ہو، کنیز سیدہ تم خالی امام باڑوں میں نہیں ہو، جناب سیدہ کی کنیز خالی جہاں پر تابوت اٹھ رہا ہو وہاں پر نہیں ہو، بلکہ بازاروں میں بھی تم کنیز سیدہ ہو، روڈوں پر بھی تم کنیز سیدہ ہو، دنیا کے کسی کونے پہ ہو تم جناب سیدہ کی کنیز ہو. جملہ کیا تھا؟ اسما مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی عورت کا جنازہ جائے اور حتیٰ چادر کے اوپر سے اس کے جسم کا اندازہ لگایا جا سکے. جو اتنی محتاط تھی، اور اسی لیے پھر جناب اسما نے باقاعدہ تابوت بنا کے دکھایا. اب یہاں پر روایت ہے کہ کچھ ایسے موقع ہیں وفات پیغمبر کے بعد جب صدیقہ طاہرہ کے چہروں پر مسکراہٹ آئی ہے. یعنی نبی کے بعد کبھی حضرت زہرا خوش نہیں ہوئی، ہمیشہ آنسو بہاتی تھیں. ایک موقع ہے کہ جہاں پر خوشی کا اظہار کیا ہے، یہی جب تابوت کو دیکھا تو حضرت زہرا خوش ہو گئی. آپ سوچئے کہ اتنا خیال ہے کہ ہمارا جنازہ بھی شب کے سناٹے میں اٹھے. اے علی میرے جنازے کو رات میں غسل و کفن دینا، اے علی میرے جنازے کو رات میں اٹھانا، اے علی میرے جنازے کو رات میں دفن کرنا. کفنی ودفنی وغسلنی باللیل. اور عزیزو یہی شب ہے جب علی نے غسل دیا ہے. آپ سوچئے اسے غسل دیا ہے جو 3 مہینے پہلے جس کا پہلو ٹوٹا ہے. آج کا دن وہ ہے، وہ صدیقہ طاہرہ گئی ہے جو تقریباً 3 مہینے پہلے جس کی پسلیاں ٹوٹی تھیں، جس کا بازو ٹوٹا تھا. عجیب و غریب روایات ہیں، وقت نہیں ہے بس ختم کر رہا ہوں. عجیب و غریب حضرت زہرا کے سلسلے میں روایات ہیں. جس وقت لوگ دروازے پر آئے ہیں اور آگ و لکڑیاں لے کر، کوئی غیر نہیں ہے اپنے کو مسلمان کہنے والے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے اپنے کو اصحاب پیغمبر کہنے والے ہیں، جب آگ و لکڑیاں لے کر آئے ہیں اور دروازے میں آگ لگائی ہے، ایک عالم کا جملہ ہے جو آیا ہے اس نے ہاتھ اٹھایا ہے صدیقہ طاہرہ کے اوپر. معمولی بات نہیں ہوتی ہے. آج ایک نوجوان مرد اس کی غیرت کو گوارا نہیں ہوگا کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے ناموس پر کوئی ہاتھ اٹھا لے. ذرا علی سے پوچھئے کتنا بڑا امتحان مولا علی نے حق کو بچانے کے لیے دیا ہے. علی کے سامنے توحید کو بچانے کا مرحلہ تھا، علی کے سامنے نبی کی زحمتوں کو بچانے کا مرحلہ تھا. علی پیغمبر کی زحمتوں کو بچا رہے تھے لہذا خاموش تھے، ورنہ ناممکن تھا کہ علی کے سامنے کوئی فاطمہ پہ ہاتھ اٹھا لیتا، علی کے سامنے کوئی فاطمہ پہ کوڑے لگا دیتا، علی کے سامنے کوئی فاطمہ کے بازو کو توڑ دیتا. عزیزو ناممکن تھا. علی کے سامنے 2 ہی راستے بچے تھے، یا تو فاطمہ کو بچا لیں یا اللہ کے دین کو بچا لیں، یا تو فاطمہ کو بچا لیں یا پیغمبر کی زحمتوں کو بچا لیں، یا فاطمہ کو بچا لیں یا توحید کو بچا لیں. عزیزو علی نے فاطمہ کی شہادت کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن توحید پہ آنچ نہیں آنے دی، نبی کی زحمتوں پر آنچ نہیں آنے دی، دین پہ آنچ نہیں آنے دی. آج علی کا احسان ہے کہ علی اگر صبر نہ کرتے، اگر علی امتحان نہ دیتے تو پہلے ہی دن لوگوں نے اسلام کو مٹا دیا تھا. اور عزیزو جب لوگ آئے ہیں، لوگ گھر میں داخل ہوئے ہیں، اس گھر میں داخل ہوئے ہیں جس پہ پیغمبر کے لیے روایت ہے کہ 6 مہینے آ کر سلام کیا ہے. جس دروازے پر نبی نے 6 مہینے آ کر سلام کیا ہے مسلمانوں کے سامنے، یہ شاید سلام نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کو اس در کی عظمت کا اظہار و اعلان کر رہے تھے. جس در کے اوپر پیغمبر آ کر سلام کرتے ہو اور نبی جیسی ذات جس دروازے پر بغیر اجازت کے نہ جاتی ہو، اسی دروازے پر مسلمان بغیر اجازت تو دور کی بات ہے دروازہ توڑ کے اندر گئے ہیں. اور جس وقت دروازے کو توڑا ہے، خالی دروازے کو نہیں توڑا ہے
نبی کی بیٹی پیچھے کھڑی ہو کر سوال کر رہی ہے کیا اس دروازے کو آگ لگا دو گے جو نبی کی بیٹی کا دروازہ ہے؟ خالی کہا نہیں کیا بلکہ دروازے میں آگ لگی اور جلتا ہوا دروازہ نبی کی بیٹی پر گرایا گیا، اور جب جلتا ہوا دروازہ نبی کی بیٹی پر گرا ہے تو پیچھے دیوار ہے، سامنے سے دروازہ ہے، در و دیوار کے درمیان 18 سال کی نبی کی بیٹی آ جاتی ہے، شکم میں جناب محسن ہے، ایک عجیب و غریب جملہ کہتی ہے یا فضت و خزینی قد قتل ما فی عشائی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا شکم میں میرا محسن شہید ہو گیا۔ اور عزیز و تنہا جناب محسن شہید نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہی وقت ہے کہ پہلو ٹوٹ گیا، بازو ٹوٹا ہے، پسلیاں ٹوٹی ہے۔ ایک جملہ ہے، ایک فقیہ کا جملہ ہے، لست ادری خبر المسماری سل صدرہا خزینت الاسراری۔ سیدہ نے بہت سے رازوں کو اپنے دل میں چھپا رکھا تھا، اس کیل نے جناب سیدہ کے سینے پر کیا ظلم ڈھایا ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کون سی کیل ہے؟ جب دروازہ سینے پر گرا ہے تو دروازے میں کیل ہے جو سینے میں درائی ہے، اور اسی کیل کا سینے میں درانا تھا کہ پسلیاں ٹوٹ گئی اور سیدہ تڑپ جاتی ہے۔ بس ختم کر رہا ہوں، آج کے شب جب مولا کائنات سے وصیتیں کی تھی، آخری لمحات ہیں، آپ جناب سیدہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، ہمارا اور آپ کا دستور یہ ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو جائے، کسی کے گھر میں کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی اولاد کے پاس جاتے ہیں، اس کے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، اس کے گھر والوں کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آئیے مل کر زمانے کے امام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اے زمانے کے امام، آپ کے جد ماجدہ کا پرسہ، اے زمانے کے امام، آپ کی مادر گرامی کا پرسہ ہے، اے زمانے کے امام، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ جب ہم سن کے اتنا تڑپ جاتے ہیں تو آپ تو سارے مناظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اے زمانے کے امام، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، اس لیے کہ آج کوئی غیرت دار جوان ہو برداشت نہیں کر پائے گا کہ اس کے سامنے اس کی ماں پر جلتا دروازہ گرا دیا جائے۔ کوئی غیرت دار جوان ہو برداشت نہیں کر پائے گا کہ اس کی ماں کے پہلو کو توڑ دیا جائے۔ کوئی غیرت دار ہو برداشت نہیں کر پائے گا کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی ماں کی پسلیاں توڑ دی جائیں۔ لیکن ہائے زمانے کا امام، وہ سارے مناظر دیکھ رہا ہے۔ اور عزیزو، جب پسلیاں ٹوٹی ہیں، بس ایک وصیت کا جملہ ہے، جب وصیت کی تھی میرے جنازے کو رات میں غسل و کفن دینا۔ دفن کی وصیت تو اس لیے تھی کہ نہیں چاہتی تھی جنہوں نے ظلم ڈھایا ہے، جو وقت کے خلفاء تھے، وہ جنازے میں شریک ہوں۔ نبی کی بیٹی کو گوارا نہیں تھا، لا تولم ہدا یہی کہا تھا، جنہوں نے مجھ پر ظلم ڈھایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اور یہ اس لیے بھی کہ آنے والا ہر مسلمان سوال کرے کہ نبی کی بیٹی وصیت کیوں کر رہی ہے۔ لیکن یہ وصیت کہ میرے جنازے کو رات میں غسل دینا۔ عزیزو، آج حضرت زہرا دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ گھر میں جب 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، آپ سوچئے گھر میں ماں کے جانے کے بعد بچوں کا عالم کیا ہوتا ہے، اور جب جانے والی ماں 18 سال کی ہو اور 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جا رہی ہو، اس وقت سوچئے ماں کا جنازہ مدینے کے گھر میں رکھا ہے، حسن بھی ماں کے جنازے کو دیکھ رہے ہیں، حسین بھی ماں کے جنازے کو دیکھ رہے ہیں، زینب بھی ماں کے جنازے کو دیکھ رہی ہے۔ یہ مرحلہ رات نزدیک آ رہی ہے، وصیت ہے کہ میرے جنازے کو رات میں غسل دینا۔ اور جب مولا کائنات نے غسل دینا شروع کیا ہے، بس 2 منظر عرض کروں گا، بس 2 منٹ ہیں۔ امیر المومنین نے آپ نے سنا ہے، چونکہ وصیت تھی کہ لوگ جنازے میں شریک نہ ہوں، لہذا مولا کائنات نے گھر کے بچوں سے کہا تھا کہ بچوں دھیرے رونا، کہیں آواز باہر نہ چلی جائے۔ آپ سوچئے کہ ایک ماں کا جنازہ سامنے ہو اور چھوٹے سے بچوں سے کہا جائے کہ بچوں دھیرے رونا۔ تصور کیجئے کہ اس وقت مدینے میں کیفیت کیا رہی ہوگی۔ جناب سیدہ جیسی ماں کا جنازہ نگاہوں کے سامنے ہے، اور حسن رو رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں، زینب اولیاء مقام رو رہی ہے، لیکن باپ کی وصیت ہے جملہ، ماں کی وصیت ہے بچوں دھیرے رونا، آواز باہر نہ چلی جائے۔ عزیزو، امیر المومنین نے جملہ کہا اور پھر وصیت کے مطابق غسل دینا شروع کیا۔ جب مولا کائنات غسل دے رہے ہیں، ایک دفعہ غسل دیتے دیتے علی چیخ مار کے روتے ہیں۔ امیر المومنین تڑپ گئے، بے چین ہو گئے۔ آج ہی کی شب میں غسل دیا ہے، یہ شب ہے جو حضرت زہرا کی دفن کی شب ہے، دن میں دنیا سے چلی گئی ہیں، اور جب مولا کائنات غسل دے رہے ہیں
ایک دفعہ علی نے غسل دیتے دیتے تڑپ کے چیخ بلند کی، علی بے چین ہو گئے، علی تڑپ گئے، اور جب مولا علی نے بے چین ہو کر ایک چیخ بلند کی، سلمان نے جیسے ہی مولا کی آواز کو سنا بے چین ہو گئے۔ مولا کائنات جیسی باہر آئے، ہاتھوں کو جوڑ کر جملہ کہا تھا، آقا یہ اس طریقے سے تڑپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ مولا ابھی تو آپ گھر کے بچوں سے کہہ رہے تھے دھیرے رونا کہیں آواز باہر نہ چلی جائے، آقا یہ آپ کو کیا ہوا اس طریقے سے روئے ہیں؟ عزیزو جو مولا نے جملہ کہا تھا آپ معمولاً سنتے ہیں، لیکن اس میں ایک پیغام تھا، صرف وہی پیغام عرض کرنا۔ مولا کائنات نے یہی تو کہا تھا، اے سلمان غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ فاطمہ کے بازو پہ چلا گیا۔ یہ مولا کائنات نے کہا تھا کہ غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ فاطمہ کے بازو پہ چلا گیا، اور آج بھی بازو پر ٹوٹنے کا اثر باقی ہے، آج بھی بازو ٹوٹا ہے، ورم باقی ہے۔ یہ پیغمبر کے بیٹی کے جنازے کو دیکھ کر آج کے شب میں علی نے جملہ کہا ہے۔ عزیزو تصور کیجئے، دروازہ کب گرا ہے؟ وفات پیغمبر کے دوسرے یا تیسرے دن ہے۔ روایت ہے 95 دن کے بعد فاطمہ گئی، یعنی تقریباً دروازہ گرنے کے 3 مہینے کے بعد فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، 3 مہینے کے بعد شہادت ہو رہی، اور علی تڑپ رہے ہیں۔ علی صرف اپنے لیے تڑپ نہیں رہے تھے، ایسا نہیں ہے کہ علی کو آج پتا چلا ہے، علی کو سب کچھ معلوم تھا۔ علی کے تڑپنے کی ایک وجہ تھی، ہمیں پیغام دیا، انصاف سے بتاؤ معمولی سی انگلی ٹوٹ جائے تو تم کتنا بے چین ہوتے ہو، معمولی سا زخم آ جائے تو کتنا تڑپتے ہو۔ کیا کبھی سوچا جس کا بازو ٹوٹا تھا، جس کا پہلو ٹوٹا تھا، جس کی پسلیاں ٹوٹی تھی، ہائے 3 مہینے اس نے کیسے گزارے ہوں گے؟ شاید فاطمہ کی ہر سانس موت کے برابر رہتی ہو۔ عزیزو یہی تو وجہ ہے، جب غسل دے کر قبر کے پاس لے کر آئے، ایک دفعہ ہاتھوں کو بلند کر دیا، اللہ کے رسول اب تک تو علی نے بہت صبر کیا ہے، لیکن اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا ہے، ہاتھوں پہ جنازہ ہے، مشکل کشا کے ہاتھوں پر آواز دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں نے جنازہ اٹھا تو لیا ہے، لیکن قبر میں کیسے اتاروں؟ 2 ہاتھ نمودار ہوتے ہیں، اے علی میری امانت میرے حوالے کر دو۔ علی نے امانت حوالے کی، لیکن یہ مرثیہ تھا، اے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دینا، جب امانت مجھے دی تھی تو پہلو ٹوٹا نہ تھا، پسلیاں ٹوٹی نہ تھی، بازو شکستہ نہ تھا۔ عزیزو یہی منظر قید خانے شام میں بھی ہے، امام سجاد کے ہاتھوں پہ 4 برس کی فاطمہ کا جنازہ، اے بابا میں نے جنازہ اٹھا تو لیا ہے، اے میرے لال میرے حوالے امانت کر دو، امانت حوالے کی، لیکن وہی جملہ تھا، اے بابا بیٹا شرمندہ ہے، جب امانت مجھے دی تھی تو رخسار پہ تماچوں کے نشان نہ تھے، آپ کے حوالے امانت۔